سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آپ کو ڈاکٹر برنارڈ کی کتاب دل توانا رکھنے کے 50 طریقوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ خون کا عطیہ دے کر اپنی بھی جان بچائیں اور دوسروں کی بھی جان بچائیں۔ انہوں نے کہا خون دینے والوں کے گروپ میں صرف 0.7% لوگوں کو، جو ایک گروپ کا انہوں نے لیا تھا یعنی کہ ٹیسٹ کیا تھا، ان کو صرف 0.7% لوگوں کو دل کا دورہ پڑا، جبکہ خون نہ دینے والوں میں یہ شرح 12% تھی۔ خون کا عطیہ دینا کیوں اچھی بات ہے وہ بتاتے ہیں۔ کسی کو اپنا خون دینے کے سچے اور صحیح اثرات کے بارے میں ابھی تک بہت کم تحقیق کی گئی ہے۔ فن لینڈ کی تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ خون میں آئرن کی مقدار کے ساتھ ہی دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو باقاعدگی سے خون کا عطیہ دیتے ہیں کسی مسئلے میں گرفتار ہوئے بغیر اپنے خون میں آئرن کو کم کر لیتے ہیں۔ خون میں موجود آئرن کے مختلف درجوں کو فیریٹ کہا جاتا ہے۔ فیریٹین ایک پروٹین ہے جو خون میں آئرن کو موجود رکھتی ہے۔ 200 درجے کے قریب فیریٹ لیول یا اس سے زیادہ پر دل کے دورے کا خطرہ دگنا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا لیول کم ہو تو اس کے مثبت اثرات میٹابولزم اور کولیسٹرول پر پڑتے ہیں، جو شریانوں کی دیواروں کو سخت کر دینے والے عناصر سے حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے دل کے دوروں اور اسٹروک کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ خون کے عطیہ دینے سے آپ کے خون میں فیریٹ کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیول میں کمی دل کے لیے اچھی ہے۔ امریکی تحقیق دان خون دینے کے مثبت اثرات کے بارے میں زیادہ تحقیق کر رہے ہیں۔ $1.5 ملین سے زیادہ امریکی ہیموکروماٹوسس جیسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ وراثت میں ملنے والی بیماری ہے۔ اس بیماری میں جسم میں آئرن کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی کمزوری، ڈائبٹیز، ضعف جگر، حتیٰ کہ موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ 50 سال سے کم عمر کے مردوں میں عورتوں کی نسبت اس بیماری میں مبتلا ہونے کے اثرات اور امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر بیماری کی جلد ہی تشخیص ہو جائے تو اس سے پہلے کہ جسم کو زیادہ نقصان پہنچے، خون کا عطیہ دینا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر برنارڈ کہتے ہیں کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ خون کا عطیہ دینے کا عمل دل کی کس حد تک حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ لوگ جو خون کا باقاعدہ عطیہ دیتے ہیں زیادہ صحت مند زندگی گزارتے ہیں اور ان کو دل کے دورے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جہاں سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم صحت مند کیوں ہیں؟ خون کا عطیہ دینے کے نظریے کا اچھی اور صحت مند خوراک سے بھی تقابلی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص بھی جو صحت مند خوراک استعمال کرتا ہے کولیسٹرول لیول یکدم کم نہیں کر سکتا، لیکن دل کی بیماری کے خلاف مدافعت میں صحت مند خوراک کے استعمال میں بہت سے فوائد پوشیدہ ہیں، جیسے کم وزن، کم فشار خون یعنی کہ بلڈ پریشر بالکل نارمل ہونا، ویٹ بالکل نارمل ہونا، مجموعی طور پر تر و تازگی۔ خون کا عطیہ باقاعدگی سے دینے سے ہم براہ راست دل کی ضروری حفاظت نہیں کرتے، لیکن دل کے دورے کے خلاف مدافعت میں اسے ایک پہلا متحرک قدم قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی ایک بہتر صحت کی سمت میں ایک صحیح قدم۔ تو خیال رکھیے، اگر آپ جوان ہیں، اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ خون کا عطیہ دے سکتے ہیں۔ پہلے اپنی جسمانی صحت کو ٹیسٹ کرائیے کہ آپ میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ آپ خون کا عطیہ نہیں دے سکتے، اور اگر آپ بالکل پرفیکٹلی صحت مند ہیں تو اپنا روٹین بنائیے، خون کا عطیہ دیجیے،
آئرن کی مقدار کو اپنے جسم میں کم کیجیے اور دل کے دورے سے اپنی حفاظت خود ہی کر لیجیے۔